بحر اوقیانوس میں لاپتہ ہونے والی ابدوز کا ملبہ مل گیا، مگر اس میں موجود انسان کہاں گئے؟ کیا کسی سمندری مخلوق نے ان پر حملہ کیا؟ امریکی اور یورپی حکمران نے اس حوالے سے کیا بیانات جاری کیے ہیں؟ کیا شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے دیگر افراد سمیت موت کے منہ میں چلے گئے ہیں؟ آج ہم آپ کو بحر اوقیانوس میں لاپتہ ہونے والی ابدوز سے متعلق تازہ ترین معلومات دیتے ہیں۔ لاپتہ ہونے والی ابدوز سے متعلق انتہائی اہم خبر سامنے آ چکی ہے۔ زیر سمندر ملنے والے شواہد نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا ہے۔ 36 گھنٹے سے زائد گزر جانے پر ماہرین نے بتایا ہے کہ اس وقت تک ابدوز میں موجود آکسیجن ختم ہو چکی ہوگی اور اب کسی بھی شخص کے زندہ بچنے کی توقع نہیں کی جا سکتی، یعنی ابدوز میں موجود تمام افراد لقمہ اجل بن گئے۔ لیکن یہ سوال اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ آخر 5 افراد کہاں گئے؟ ابدوز کا ملبہ آخرکار بحری جہاز ٹائٹینک کے ملبے سے 1600 فٹ دور ملا ہے۔ یہ ایک ایسے علاقے میں ہے جہاں ٹائٹینک کا کوئی ملبہ پہلے سے موجود نہیں ہے، جبکہ جو ملبہ ملا ہے وہ ابدوز کے پچھلے حصے کا ہے، جبکہ وہ حصہ جس میں لوگ موجود تھے وہ ابھی تک نہیں مل سکا۔ پر ملبہ تصدیق کرتا ہے کہ ابدوز کے ساتھ کچھ برا ہو چکا ہے۔ ابدوز ٹائٹن کے مالک کمپنی اوشین گیٹ کے شریک چیئرمین نے کہا ہے کہ ممکنہ طور پر زیر آب دباؤ کے باعث ابدوز پھٹ چکی ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر مزید ملبہ ملا تو میرے لیے تعجب کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ پروٹوکول میں تھا کہ رابطہ منقطع ہونے پر پائلٹ ابدوز کو نیچے تک لے جائے گا۔ امریکی کوسٹ گارڈ کے کیپٹن جیمی فریڈک نے گزشتہ روز بیان دیا کہ کبھی کبھی آپ ایسی پوزیشن میں ہوتے ہیں جہاں آپ کو سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں، لیکن ابھی تک ہم اس طرف نہیں پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ریسکیو مشن ہے اور اس کو 100% مکمل کیا جائے گا۔ اس آپریشن میں کینیڈا کے فضائیہ، کوسٹ گارڈ کے بحری جہازوں اور ٹیلی گارڈز نے حصہ لیا۔ منگل کو ریسکیو ورکرز کو سگنل ملے، لیکن یہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ کس چیز کی آوازیں تھیں۔ امریکی بحریہ کے پروفیسر بل مینسز نے کہا کہ عام طور پر 5 منٹ تک آکسیجن نہ ملنے پر انسان بے ہوش ہو جاتا ہے اور 10 منٹ یا اس سے زیادہ دیر آکسیجن نہ ملنے پر انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک مشکل صورتحال ہے۔ اتوار کو ٹائٹن ابدوز کا رابطہ بحری جہاز پولن پرنس سے سفر شروع کرنے سے 1 گھنٹہ 45 منٹ کے بعد منقطع ہو گیا۔ ٹائٹینک کا ملبہ کینیڈا کے قریب سینٹ جان نیو فاؤنڈیشن لینڈ سے تقریباً 400 میل زیر سمندر موجود ہے۔ ابدوز ٹائٹن میں اس کے پائلٹ اور CEO سمیت 3 سیاح ہیں، جن میں 2 پاکستانی نژاد برطانوی بھی ہیں۔ ایک سیاحتی مہم کا فیکس کرایہ $2.5 لاکھ ہے۔ اوشین گیٹ ایکسپیڈیشن نامی ادارہ سیاحوں کو سمندر کی تہہ میں ٹائٹینک کے ملبے کے نظارے کے لیے لے کے جاتا ہے۔ تازہ اطلاع یہ ہے کہ چند روز قبل بحر اوقیانوس میں لاپتہ ہونے والی ابدوز ٹائٹن کی تلاش کا کام 4تھے روز بھی جاری ہے اور ابدوز کی تلاش کے دوران ٹائٹینک کے قریب زیر سمندر ملبہ ملا ہے۔ ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ممکن ہے ٹائٹن نامی ابدوز سمندری پانی کا پریشر برداشت نہ کر سکی ہو اور پھٹ چکی ہو، اور دریافت ہونے والا ملبہ اسی ابدوز کا ہو جو سیاحوں کو ٹائٹینک دکھانے زیر سمندر گئی تھی۔ فی الحال اس بارے میں حتمی طور پر کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا۔ اس پیش رفت کے ساتھ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ ٹائٹینک کے ملبے کے ارد گرد سمندری فرش ہر طرح کے ملبے سے بھرا پڑا ہے۔ امریکی کوسٹ گارڈ کے تخمینے کے مطابق ٹائٹن ابدوز میں سوار 5 مسافروں کو دستیاب آکسیجن کی سپلائی گزشتہ روز پاکستانی وقت کے مطابق سپہر 4:18 پر ختم ہو چکی ہوگی، یعنی کل سے اب تک اندر موجود انسان آکسیجن کے بغیر ہیں، اور یہ ممکن ہی نہیں کہ اتنے گھنٹے انسان بغیر آکسیجن کے سروائیو کر سکے۔ لاپتہ ہونے والی ابدوز ٹائٹن کو تلاش کرنے والے عملے کا کہنا ہے کہ اس کی آوازوں کا سگنل کافی جگہوں پر سنا گیا ہے۔ منگل کو سمندر میں ٹائٹن ابدوز کو تلاش کرنے والے عملے نے ہر 30 منٹ بعد آوازیں سنیں۔ ابدوز کی تلاش کے لیے مزید آلات کا استعمال کیا گیا، اس وقت بھی آوازیں سنی گئی۔ امریکی حکمران کے مطابق 4 دن پہلے لاپتہ ہونے والی ابدوز کی تلاش تیز کرنے کے لیے مزید جہاز اور کشتیاں منگوائی جا رہی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اوشین گیٹ ابدوز سطح سمندر پر چلنے والے بحری جہاز پولو پرنس سے ہمہ وقت رابطے میں رہتی ہے۔ پولر پرنس سے ٹائٹن کا رابطہ 1 گھنٹہ 45 منٹ بعد ٹوٹا۔ ٹائٹن کو اسی جہاز سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ پولر پرنس اور ٹائٹن کے مابین رابطے کو سانس کی ڈوری سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ ٹائٹن ایک سیاحتی کشتی ہے جو 1912 کو بحر اوقیانوس میں
برف کے تودے سے ٹکرا کر ڈوب جانے والے ٹائٹینک کی باقیات تک ایڈونچر کا شوق رکھنے والوں کو لے کے جاتی ہے۔ ٹائٹینک جہاز ڈوبا نہیں تھا بلکہ اس کے مالک کا تکبر کر کے آب ہوا تھا۔ ٹائٹینک پہلے سفر پر روانہ ہوا تو اس کے مالک نے کہا تھا کہ میں نے ایسا مضبوط شپ بنایا ہے جسے خدا بھی نہیں ڈبو سکتا، اور پھر یہ جہاز کسی پہاڑ سے نہیں بلکہ صرف برف کے تودے سے ٹکرایا اور 2 ٹکڑے ہو گیا۔ آج یہ جہاز سمندر میں جائے عبرت بنا ہوا ہے۔ کچھ لوگ شداد کی جنت دیکھنے جاتے ہیں اور کچھ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ٹائٹن آبدوز جاتی تھی۔ اس کی لمبائی 21 فٹ ہے۔ اس کا ٹکٹ $2.5 لاکھ یعنی کہ 7.5 کروڑ ہے۔ ساحل سے ٹائٹینک تک پہنچنے میں 3 گھنٹے سے زائد۔ وہاں سیاح 1.5 یا 2 گھنٹے ٹھہرتے ہیں، تصویریں لیتے ہیں، پانی کے نمونے لیتے ہیں، آبدوز سے اتر کر ٹائٹینک کے ملبے کو چھو بھی لیتے ہیں اور پھر واپسی کا سفر شروع کر لیتے ہیں۔ ٹائٹن اپنی نوعیت کی واحد آبدوز ہے۔ یہ اتوار 18 جون کو 5 وزٹر کو لے کر روانہ ہوئے۔ ان میں سے پاکستان سے تعلق رکھنے والے 48 سال کے شہزادہ داؤد اپنے 19 سال کے بیٹے سلیمان داؤد کے ساتھ موجود ہیں۔ آبدوز میں ہمیش ہارڈی اور پار ہینڈلی اس کلب کے رکن ہیں جو بین الاقوامی سائنسی ایجادات پر کام کرتے ہیں۔ اس تفریحی مہم کا انتظام کرنے والی کمپنی اوشین گیٹ کے چیف ایگزیکٹو سٹاپٹن رکش بھی 5 مسافروں میں شامل ہیں۔ آبدوز سے رابطہ منقطع ہونے کے بعد اس کی تلاش شروع کر دی گئی۔ اس میں 96 گھنٹے تک کے لیے آکسیجن موجود تھی۔ امریکہ اور کینیڈا کے بحری اور فضائی جہاز آبدوز کو مل کر تلاش کرتے رہے۔ بحری اوقیانوس سے لاپتہ ہونے والی اس آبدوز کو کھوجنے کے لیے 20,000 مربع کلومیٹر کا ایک ایریا چھان مانا گیا، مگر چند سال پہلے ملیشیا کے سمندر پر غائب ہو جانے والے جہاز کی طرح اس آبدوز کا بھی کوئی سراغ نہیں مل پایا۔ ایک اور اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ بحری اوقیانوس میں برمودا ٹرائی اینگل ہے، جس کے اوپر سے اور قریب سے گزرنے والے جہاز پراسرار حادثات کا شکار ہوتے ہیں۔ اس ٹرائی اینگل کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے مہم جوئی پر جو بھی گیا پھر واپس نہ آ سکا۔ اسی طرح ٹائٹن کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔